سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ قرآن سیریز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ چوتھا پارہ۔ چوتھے پارے کا آغاز سورہ آل عمران سے ہوتا ہے۔ چوتھے پارے کے آغاز میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت تک انسان نیکی کو نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ اس چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا جس سے اس کو محبت ہو، اور اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس چیز سے انسان کو پیار ہے۔ کئی لوگ اپنے استعمال کے لیے تو بڑی اعلیٰ چیزیں رکھتے ہیں، لیکن جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو گھٹیا چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انسان کو اپنی عزیز اور پیاری چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پہلا گھر مکہ مکرمہ میں تعمیر کیا گیا تھا، اور ہر صاحب استطاعت مسلمان پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا کہ جو بھی اس گھر میں داخل ہوتا ہے اس کو امن حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کا بھی ذکر کیا کہ اگر اہل ایمان اہل کتاب کے کسی گروہ کی اطاعت اختیار کریں گے تو وہ ان کو ایمان کی سرحدوں سے نکال کر کفر کی حدود میں داخل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مومنوں کو اس بات کی نصیحت کی ہے کہ ان کو اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا چاہیے اور فرقے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رسی سے مراد قرآن مجید ہے۔ اگر تمام مسلمان مضبوطی کے ساتھ قرآن کو تھام لیں تو ان کے باہمی اختلافات بآسانی دور ہو سکتے ہیں۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ قیامت کے دن اہل ایمان کے چہرے سفید اور ایمان کو ٹھکرانے والوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ سفید چہروں والے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے مستحق ٹھہریں گے، جبکہ سیاہ چہرے والے اپنے کفر کی وجہ سے شدید عذاب سے دوچار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں اس بات کا بھی ذکر کیا کہ مسلمان بہترین امت ہیں جن کی ذمہ داری نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہے۔ اگر ہم صحیح معنوں میں بہترین امت بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اللہ کے دکھائے ہوئے رستوں پر چلنا ہے اور اپنے پیارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ جب مسلمانوں کو کوئی تکلیف آئے تو کافر خوش ہوتے ہیں، اور جب ان کو کوئی خوشی حاصل ہو تو کافر غیظ و غضب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اگر مسلمان صبر اور تقویٰ کا راستہ اختیار کریں تو کافروں کی کوئی خوشی اور ناراضی مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے بدر کے معرکے کا بھی ذکر کیا اور اپنا احسان یاد دلایا کہ جب مسلمان ضعیف اور کمزور تھے تو کافر ان کو ختم کرنے کا تہیہ کر چکے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ہزاروں فرشتوں کو ان کی مدد کے لیے نازل فرمایا تھا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، سود کھانے سے اجتناب کرو۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنت کی طرف تیزی سے بڑھنے کی تلقین کی ہے اور کہا ہے کہ جنت کا عرض زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے درمیان دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں۔ کبھی خوشحالی اور کبھی تنگ دستی کے دن آتے ہیں، اور کبھی خوشی اور کبھی غمی کے ایام آتے ہیں۔ ان ایام سے کامیابی کے ساتھ وہ لوگ گزرتے ہیں جن کے پاس پختہ ایمان ہوتا ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ فرمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ اس چہرے کو
نور سے منور کرتا ہے جو اچھی بات کو سن کر لوگوں تک پہنچائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔